خدا اس کو برباد کرے، اس نے کتنے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا۔ اور یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک فتنہ آیا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، انہوں کہتا جواب دے۔ الف لام میم، اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے کیا ہے؟ یاسین، اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جبرائیل سمیت کسی کو نہیں پتا، اگر پتا ہے یا خدا کو یا یہ کچھ کوڈ ورڈ کی باتیں ہیں جو رب نے کی ہیں۔ بچاؤ اپنے ایمان کو۔ اور یہ کہتا ہے میرے بھائی، نبی پاک نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا، ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں نا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید، کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن بہرحال کمینگی لوگ کرتے ہیں، اور ایک کمینے کی میں نے نشاندہی کی ہے، خدا اس کو برباد کرے۔ یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں تک شاید کوئی کافر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے۔ فرمایا ہے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ صرف ان کی عربی اور ترجمہ کور کرنا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن آپ کو یہ گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کو جو انہوں نے بین کیا ہوا تھا انہی آیات کی وجہ سے کیا ہوا تھا جو ہم پبلکلی ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یعنی جن آیات کی وجہ سے یہ کہتے ہیں گمراہی پھیلتی ہے، ہم آیات ہی وہی بیان کریں گے جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابیوں والی آیتیں ہیں، یہ گستاخوں والی آیتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں باقاعدہ انہوں نے جعلی قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا آپس میں مناظرہ ہوا، اور جب مناظرہ شروع ہوا تو اس بریلوی نے وہابی سے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتا کہ پچھلی رات تو پورے قرآن پاک میں کیا دیکھتا رہا؟